سے پہلے ایگریکلچر یعنی زراعت کا شعبہ، اس کا ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ اگلے مالی سال میں اس شعبے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کی تجاویز ہے۔ زرعی قرضوں کی حد کو جو اس سال وزیر اعظم نے اپ سکیل کر کے 1800 ارب لے کے گئے تھے، اس کو بڑھا کر 2250 ارب کیا جا رہا ہے زرعی قرضے۔ جناب اسپیکر، بجلی اور ڈیزل کے بل کسان کے سب سے بڑے اخراجات میں شامل ہیں۔ اگلے مالی سال میں وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ 50,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی یا سولر پر منتقل کرنے کے لیے اس بجٹ میں 30 ارب روپے مختص کیے گئے۔ نمبر 3، معیاری بیج یعنی ہائیبرڈ سیڈ یا بیٹر یا بیسٹ سیڈ ہی اچھی فصل کی بنیاد ہے۔ ملک میں معیاری بیجوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ان کی امپورٹ پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کی جا رہی ہیں۔ اس طرح سیپلنگز کی درآمد یعنی امپورٹ پر بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہارویسٹنگ کی مدت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ اگر کسان نے تیسری فصل بھی اٹھانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پکی ہوئی فصل کو جلد سے جلد اس کو سنبھال لے۔ اس کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کمبائن ہارویسٹرز کی ضرورت ہے اور اس کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے یہ ہے کہ اس پہ تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے۔ چاول کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے رائس سیڈر، پلانٹر اور ڈرائرز کو بھی ڈیوٹی اور ٹیکسز سے مستثنی قرار دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ایگرو انڈسٹری یعنی ایگریکلچر سے جو انڈسٹری ریلیٹ کرتی ہے، یہ دیہی معیشت میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بجٹ میں ایگرو انڈسٹری کو وزیر اعظم کی ڈائریکشن پہ کنسیشنل لونز کے لیے ایک اسکیم متعارف کی جا رہی ہے اور اس کے لیے جو فرق ہوگا انٹرسٹ، اس کے لیے 5 ارب روپے کی ایلوکیشن اس بجٹ میں رکھی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، زرعی اجناس کی اصل ویلیو ایڈیشن ان کی پروسیسنگ میں ہے۔ اس میں اجناس بالخصوص پھل اور سبزیوں کے ضائع ہونے کا احتمال بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ پروسیسنگ یونٹس روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دیہی علاقوں میں لگائے جانے والے تمام ایگرو بیسڈ یونٹس جو انڈسٹریل یونٹس ہوں گے، جن کا سالانہ ٹرن اوور پہلے بہت تھوڑا تھا، وہ پہلے 25 کروڑ تھا، 80 کروڑ روپے تک ہوگا، ان کے تمام ٹیکسز 5 سال کے لیے ایگزمپٹ ہوں گے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح بزنس اور ایگریکلچر لون سکیم متعارف کی جا رہی ہے۔ یہ جو پی ایم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون سکیم ہے، اس کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کے آسان قرضوں کو جائے گا اور اس مقصد کے لیے اگلے مالی سال میں یعنی 2023-24 میں مارک اپ سبسڈی کے لیے، کیونکہ یہ کنسیشنل اور سستے ہیں، تو حکومت پاکستان اس کا ڈفرینشیل پھر پے کرتی ہے۔ اس کے لیے اس بجٹ میں 10 ارب مختص کیے جا رہے ہیں۔ درآمدی یوریا کھاد جو ہے، اس پر سبسڈی کے لیے اگلے سال بھی 6 ارب ڈالر ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے چھوٹے کسانوں کو کم مارک اپ پر یعنی کم منافع پر صوبائی حکومتوں کی شراکت سے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے۔ اس بات میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جائے جو کہ اس کے بجٹ میں ایلوکیٹڈ ہے۔ یہ جناب میں نے یہ جو آپ کو اتنی لمبی لسٹ ایگریکلچر کے بارے میں دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم کی جو ویژن ہے اور جو اس حکومت کا ایک پلان ہے، اللہ نے چاہا تو اس کے بڑے جلدی، کیونکہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے آپ کو بہت جلد آپ کو ڈیویڈنڈ ملتے ہیں۔ اس کی جو گیسٹیشن پیریڈ ہے وہ مہینوں میں ہے، وہ سالوں میں نہیں ہے جیسے کہ انڈسٹری لگانے میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان کو ان تمام اقدامات جو کہ کابینہ نے منظور کیے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی انیشیٹو تھے، آج کی منظوری کے بعد میں یہ پیش کر رہا ہوں۔